عام طور پر اسماعیلیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، لیکن اسماعیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ تنزیہ کے عقیدے سے واقف نہیں ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اسماعیلی مکتبہ فکر کیا کہتا ہے، کیا ان کا یہ عقیدہ شرک ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے بات خود واضح ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے کہ علم کیا چیز ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کی تعریف کی ہے، اس کے بعد عقل کی تعریف کی ہے۔ علم کی تعریف جو ہے وہ پیر ناصر الدین خسرو صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو جس طرح اس کی اصل حقیقت ہے اس حقیقت کے مطابق پہچاننے کا نام علم ہے۔ اور عقل کیا ہے؟ یہ جو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا جو محرک ہوتا ہے، یعنی وہ کس چیز کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے، اس پہچاننے کی صلاحیت کا نام جو ہے عقل ہے۔ یعنی عقل جو ہے وہ اصل محرک ہے۔ عقل ہی کے ذریعے انسان کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جان لیتا ہے۔ تو کسی چیز کی حقیقت کو جاننا علم ہے، اور اس جاننے کی صلاحیت جو ہے عقل ہے۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو علم کے تحت ہو وہ موجود ہے، یعنی جو چیز بھی علم کے تحت ہو وہ موجود ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے تو جب پہلے چیز موجود ہوگی اس کے بعد انسان اس کی حقیقت کو پہچانے گا۔ اگر ایک چیز موجود نہیں ہے تو اس کی حقیقت کے پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حقیقت ہے کہاں جس کو انسان پہچانے؟ تو جو بھی چیز موجود ہو کیا ہے وہ علم کے تحت آئے گا۔ جو بھی چیز علم کے تحت آئے وہ موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم کے تحت آنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز علم کے تحت آئے وہ موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا۔ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کو پہچانیں گے، پہچاننے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے چیز موجود ہوگی، پھر آپ اس کی حقیقت پہچانیں گے۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کوئی بھی موجود چیز علم کے تحت داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کے تحت نہیں آ سکتا۔ وہ علم کے تحت آنا اس کا یہ سمجھنا کہ وہ علم کے تحت آتا ہے، اس طرح سمجھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کے تحت آنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جو ہے موجود چیز علم کے تحت آ جاتی ہے اور اللہ کی ذات علم کے تحت نہیں آتی، تو کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے تو یہ بھی علم کے تحت آ گیا۔ علم کے تحت آنا، کسی چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ موجود ہے، اس کا مطلب آپ نے اس کی حقیقت کو پہچانا ہے، تبھی تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، آپ نے اس کی حقیقت کو پہچانا تب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ موجود ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ موجود نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ موجود ہے، یہ کہنا جائز نہیں۔ کیوں؟ جب موجود ہے اس کا مطلب ہے اس کی حقیقت کو انسان نے پہچان لیا ہے، جبکہ اللہ کی حقیقت کو انسان تو نہیں پہچان سکتا، وہ انسانی علم کے تحت تو نہیں آ سکتا۔ تو پھر سوال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے موجود کہنا اگر جائز نہیں ہے تو یہ کہا جائے کہ موجود نہیں ہے، تو کہتے نہیں یہ کہنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو کسی چیز کے بارے میں مثبت حکم لگاؤ یا منفی حکم لگاؤ، دونوں صورتوں میں آپ نے حقیقت کو پہچان کر اس پر حکم لگاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کیا ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے علم بوجود الشیء، ایک ہوتا ہے علم بعدم الشیء، ایک ہوتا ہے عدم العلم بالشیء۔ علم بوجود الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے موجود ہونے کا علم، یعنی آپ اللہ کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے، اس کی حقیقت کو آپ پہچان چکے ہیں اس لیے اس کے بارے میں حکم لگا رہے کہ وہ موجود ہے، تو یہ علم بوجود الشیء، علم بوجود الرب یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، علم بعدم الشیء، علم بعدم الرب،
اللہ کے نہ ہونے کا علم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا آپ کے پاس ہے؟ کہتا ہے عدم العلم بالرب، رب کے بارے میں جو علم ہے نا وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ کے علم کے تحت رب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو اپنے علم کے تحت لانا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا جب اللہ علم کے تحت نہیں آتا تو اللہ کی کوئی صفت بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اللہ کو قادر کہنا بھی صحیح نہیں، اللہ کو غفور کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اللہ کو جو ہے حکیم کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن مجید میں، اب یہ سارا عقیدہ ہے، یہ سارا خلاصہ میں نے آپ کو جو ہے اسماعیلی کتاب سے نکال کر جس طرح لکھا ہے اسی طرح بیان کیا ہے، لیکن سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کی کسی صفت کو آپ تسلیم نہیں کرتے، یعنی اسماعیلی عقیدے کے مطابق آپ اللہ کے لیے کوئی صفت بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو آپ قادر کہیں گے تو قادر جو ہے نا، قادر کی علت قدرت ہے، یعنی قدرت سے قادر صفت بن جاتی ہے۔ انسان کے اندر قدرت ہو تو وہ قادر ہوتا ہے۔ قادر خود کیا ہے؟ معلول بالعلت ہے، کسی علت کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ معلول بالعلت نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوئی صفت بھی معلول بالعلت نہیں ہے۔ سمجھ لو؟ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم، ان اللہ خبیر، ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہمیں فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری جو آپ اللہ کے بارے میں ہی خبر دے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے پھر؟ تو یہ اسماعیلی عقیدہ تھا، اس پر جو میرا سوال ہے، امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔